السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرال اپنے کلاس فیلو اسفر کے ساتھ ہنستی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ کالج کے گیٹ کو عبور کرتے وہ دونوں ہم قدم تھے۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، بادلوں نے سورج کی روشنی کو زمین پر پڑنے سے روکا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی جیسے ملگا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تمہارا اسائنمنٹ میں بنا دوں گا، تم فکر مت کرو، باقی کے لیکچرز کے نوٹس بھی دے دوں گا، تم پریشان نہیں ہونا بالکل بھی۔ اور اب روزانہ کالج ہے نا؟ اسفر جیسے مہربان ہو رہا تھا۔ میرال اتنے دن کالج آئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو اسفر جو کلاس کا لائق اسٹوڈنٹ تھا اس کی مدد کے لیے حاضر تھا۔ دراز قد، متناسب سراپا، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال، وہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح تھا۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد میں اپنی زندگی آگے بڑھانے کا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ کالج آتے وقت ان کی ہدایتیں، ان کا خیال پھر سے رلا رہا تھا۔ کیسے پریشان نہ ہوں، اور ایسی حالت میں مجھ سے پڑھائی بھی نہیں ہو پائے گی۔ ہونا چاہتے ہوئے بھی افسردہ ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں حزن موجود تھا، کچھ بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا، دل کو چیر دینے والا۔ ہے میرال، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو یار، ہمیشہ ہر کسی کے مشکل میں کام آنے والی۔ تمہیں دیکھ کر تو انکل آنٹی جیتے تھے، اور اب اگر وہ نہیں ہیں تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ تم اپنی زندگی پر جمود طاری کر لو۔ ان کی یاد تو ہر پل ساتھ رہے گی، پر ان کے لیے خوش ہونا سیکھو میرال۔ جن کے ماں باپ نہ ہوں، دنیا انہیں لاوارث سمجھ کر پیروں تلے کو چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو تمہاری فکر کرنے والے تھے وہ جا چکے ہیں، تمہیں دنیا کو پروو کرنا ہے کہ ان کی میرال گڑیا کسی سے نہیں ہارتی۔ اسفر نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ زندہ دل ہنسمکھ سی لڑکی اداس تھی تو ہر سو ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہی دلاسے کے دو بول تو چاہیے تھے جو اتنے دن گھر میں بند رہنے کی وجہ سے میسر ہی نہیں آ سکے۔ انسان خود ساختہ اذیتوں میں گھرا رہتا ہے، اپنے گرد ان اذیتوں کی سلاخیں مضبوط ہونے سے پہلے ان سے آزادی صرف وہ خود ہی حاصل کر سکتا ہے۔ میرال کے لب آسودہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ شکریہ، تم سے بات کر کے اچھا لگا، میں چلتی ہوں اب، شہرام بھی آنے والی ہوں گے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا۔ وہ دونوں گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ اسفر اپنی گاڑی میں جانے والا تھا، جبکہ میرال کو پک کرنے کا ذمہ شہرام کے ذمہ تھا آج۔ شہرام نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر انتہائی غیر متوقع تھا۔ میرال کسی لڑکے سے ہاتھ ملاتے ہوئے، اس کے چہرے پر ہنسی ان دونوں کی بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ دھڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان دونوں کی طرف آیا۔ ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، نابی لب باہم پے بس تھے۔ اسفر نے خوش اسلوبی سے سر کو خم دیتے اس کا شکریہ وصول کیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر جماتے ہوئے پرجوش انداز میں ملایا۔ میرال، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ میرال نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس نظریں پھیریں۔ اوکے اسفر، میں چلتی ہوں اب، سی یو لیٹر۔ ایک منٹ میرال، میرا تعارف نہیں کرواؤ گی اپنے نئے دوست سے؟ بائی دا وے، آئی ایم شہرام، میرال کا فرسٹ کزن، اور اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ آخر میں وہ معنی خیزی سے جملہ ادھورا چھوڑتے مسکرایا۔ اس نے گہری سانس چھوڑی۔ میرال کی سانس لفظ اور پر سینے میں اٹکی۔ میرال اس ادھورے تعارف پر اندر تک سلگ اٹھی۔ اتنی بھی اہمیت کہاں تھی اس کی کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ سکے۔ خیال تھا کہ وہ اس کو اور اپنے نام کو لگ کر مکمل کر دے گا، اپنا تعلق واضح کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اب وہ اس کا مان رکھ لے، مگر دوسری جانب اور کے بعد جیسے موت کا سناٹا چھا گیا، خاموش اور وحشتناک، اور میرال کا گارجین بھی ہوں۔ اس نے جملہ مکمل کر دیا۔ نامکمل سا تعارف ابھی بھی نامکمل ہی رہا۔ اس نے تعارف کی طرح اس کا دل بھی خالی چھوڑ دیا، ویران اور بنجر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو، میرا نام اسفر ہے اور میرال کا کلاس فیلو بھی ہوں۔ میرال نے سرسری سا ذکر کیا تھا آپ کا، اسفر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، ہم دونوں کے مابین تعلقات اتنے خوشگوار نہیں ہیں کہ میرا ذکر ڈیٹیل میں کیا جائے۔ میرال ایک اچھی کلاس فیلو ضروری ہوگی، پر وہ ہرگز ایک اچھی کزن نہیں ہے۔ وہ گہری نظریں اسفر پر جماتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس آتش فشاں ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرال جیسی لڑکی ہر تعلق کو دل سے بنانے والی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو اس سے جڑا رہے گا وہ خوش ہی رہے گا۔ آپ کو میرال کے بارے میں اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسی ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اسفر کو میرال کی برائی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرال کا یہ کزن کس حد تک نک چڑھا ہے۔ لڑکی، تمہاری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرا تجربہ ہے، تمہیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لینی چاہیے۔ شہرام کے تاثرات پل بھر میں سخت ہوئے۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اسفر کے کندھے پر جمایا۔ اسفر ایک پل کے لیے گھبرایا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے میرال کو دیکھا، ورنہ اس کا خون خوار کزن اس کا کیما بنا دیتا۔ چھوڑیں اسے شہرام، یہ باتیں کہ کالج ہے، پلیز یہاں تماشا مت لگائیں، سب لوگ عجیب عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میرال نے اس کا بازو پکڑ کر دور کرنا چاہا۔ شہرام کی بھاری جسامت کو ہلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنا پورا زور لگانے کے بعد بھی وہ شہرام کو ہلا نہیں سکی۔ تم دونوں بھی بچے ہو تو انہی لمٹس میں رہو،
میں ایسے بگڑے ہوئے بچوں کو تمیز سکھانا اچھی طرح جانتا ہوں. میرا انداز یقیناً تمہیں پسند نہیں آئے گا. ہوپ سو تمہیں یہ ملاقات یاد رہے گی. شہرام نے اس کا گال تھپتھپایا. چلیں اب یا مزید یہاں کھڑے رہنا ہے؟ شہرام میرال کی جانب گھما. تاثرات پتھریلے ہی تھے. شہرام نے بغیر اس کے بولنے کا موقع دیا اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں پکڑا. میرال اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی. بس پر سے معذرت کرنا چاہتی تھی. کتنا اچھا تھا وہ, اور شہرام نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا تھا. اب کس طرح اس کا سامنا کرتی؟ کم از کم دنیا کے سامنے تو اس کا بھرم قائم رہنے دیتا. محبت کے اظہار کے بعد تو وہ ظالم بن چکا تھا. اس کا گناہ محبت کی ہر بار نئی سزا تجویز کرتا جا رہا تھا. اسفر حق تک سفر جاتا دیکھ رہا تھا. شہرام کے آگے وہ مزید بول کر وہ میرال کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا. کندھے پر بیگ ڈالے وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. شہرام نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکیلا, جس کے نتیجے میں میرال گرتے گرتے سنبھلی, ورنہ اس کا سر لازمی اسٹیئرنگ سے ٹکرا تھا. اسے تو کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا. جب بھی سلمہ بیگم سے ڈانٹ دیتی تو وہ شہرام افندی اسے اپنی باہوں میں لے کر ہر سرد و گرم سے بچا لیتا تھا. باہر بھی ہمیشہ اس کے سائے کی مانند رہا کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھ نہ جائے, اور آج وہی اسے کانٹوں بھرے راستے پر دھکیل رہا تھا. ایک لفظ محبت نے شہرام کے اندر کی تمام تر محبت کو ختم کر کے نفرت کا زہر گھول دیا. کیا ہو گیا آپ کو شہرام؟ میرے لگ سکتی تھی, اور جس طرح آپ نے اسفر سے بات کی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. کیا سوچ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ اس نے آج میری اتنی مدد کی کلاس کے دوران. وہ میرا کلاس فیلو ہے. وہ سراپا سوال بنی استفسار کرتی اپنا سر سہلانے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. شہرام نے گاڑی کا دروازہ دھڑ سے بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اس وقت اسفر کا ذکر اس کا پارا مزید ہائی کر رہا تھا. ایک لمحے کے توقف کر کے شہرام نے رخ بدل کر اس کی جانب دیکھا, یوں جیسے بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا ہو. سرخ و سفید رنگت سفید یونیفارم میں جچ رہی تھی. ستواں ناک غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھی. بھویں چڑھی ہوئی تھی. وہ تمہارا کلاس فیلو ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں میرال افندی. اس سے زیادہ تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ ہونی چاہیے, جو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا, اور تمہاری باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں. شہرام لفظ چبا چبا کر بولا تھا. اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی. یہ بات اسفر کے سامنے کیوں نہیں یاد آئی کہ آپ میرے شوہر ہیں, جب تو آپ بالکل فراموش کر چکے تھے؟ اس کا تلخ لہجہ شہرام کو ایک پل کے لیے لاجواب کر گیا. تم سے بات کرنا ہی فضول ہے. دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو. آئندہ میں تمہیں اس کے قریب نہ دیکھوں, ورنہ میں سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس اسفر کی جو حالت کروں گا, پھر ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا. جیلس ہو رہے ہیں آپ؟ جیلس نہیں ہو رہا, تمہیں محتاط کر رہا ہوں. ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں سڑکوں پر کھڑے ہو کر غیر لڑکوں سے ہاتھیں نہیں ملاتی. تمہیں اپنی لیمٹس کا اندازہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے. جب اس نام سے آزادی حاصل کر لو, پھر جو چاہے کرتی رہنا. آئی ڈونٹ کیئر. میرے کردار کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں آپ, تو آپ کی سوچ ہی گھٹیا ہے. جب کہاں گئی تھی یہ لمٹ؟ جب آپ نامحرم ہو کر میرے ساتھ کہیں بھی جاتے تھے, تب آپ کو یاد نہیں آئی یہ روایت, یا اس وقت آپ میرے لیے غیر نہیں تھے؟ جس نام سے آزادی دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ نام بھی آپ ہی کا عطا کردہ ہے. میں تو پہلے ہی سب کے حق میں نہیں تھی, پر زبردستی آپ نے کی. اپنا نام میرے نام کے ساتھ آپ نے جوڑا. میرال کا چہرہ ذلت کے احساس سے دہک رہا تھا. نقوش میں سرد پن اتر آیا تھا. شہرام کو اس حد تک بدتمیزی کی امید نہیں تھی. میرال نے تو آج تک اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی, پر وہ بھی تو بھول گیا کہ وہ اس کی میرال گڑیا تھی, جس کا خیال وہ خود سے زیادہ رکھتا تھا. تم دن بدن بدتمیزی کی حدیں پھلانگتی جا رہی ہو. تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. شہرام نے گاڑی روڈ پر ڈالی. دل تو چاہ رہا تھا اس حد درجہ بدتمیزی پر اس کے 2 تھپڑ لگائے. اور آپ دن بدن بدلتے جا رہے ہیں شہری, افسردگی سے کہتے وہ نامحسوس انداز میں اپنے آنسو صاف کرتی رخ موڑ کر باہر کی جانب دیکھنے لگی. وہ بدل رہا تھا, تو کیا وہ نہیں بدلی؟ اس کی شفقت اور محبت کو میرال نے کسی اور معنوں میں لے کر اس رشتے کا تمام لطف ختم کر دیا. تیری آنکھوں نے آنکھوں کا سسکنا بھی نہیں دیکھا, محبت بھی نہیں دیکھی, تڑپنا بھی نہیں دیکھا ابھی تم نے میری تنہائی کا منظر, کہ اپنے آپ سے میرا الجھنا بھی نہیں دیکھا. ابھی تم نے تمہارے بن میری حالت نہیں دیکھی. ابھی تم نے میرا غم میں بلکنا بھی نہیں دیکھا. ابھی تم نے دعاؤں میں میرے آنسو نہیں دیکھے. خدا کے سامنے میرا سسکنا بھی نہیں دیکھا. ابھی تم نے نہیں دیکھا کوئی منظر جدائی کا. ابھی پتوں کا شاخوں سے بکھرنا بھی نہیں دیکھا. شہرام خاموش رہا. مزید بات کرنے سے معاملہ اور بھی کرتا, وہ جتنا کہہ چکا تھا اسی پر اب پشیمانی ہونے لگی. شہرام نے ایک نظر اسے دیکھا جو خفا سی بیٹھی تھی. وہ چاہتا تھا اس کے خفگی پل بھر میں دور کر دیتا, پر وہ ایسا کر کے اسے کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا. پہلی بار یہ سفر خاموشی سے کٹا تھا, ورنہ یہ راستہ ان دونوں کی باتوں کھلکھلاہٹوں کے گواہ ہوا کرتے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سلوہ ادھر آؤ, مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. یہ سب ملازمین کر لیں گے, کچھ دیر میرے پاس بیٹھو تم. اسے رات کا کھانا میز پر لگاتے دیکھ کر آفرین بیگم نے اپنے پاس بلایا. سلوہ لب کچلتی سالن کی ڈش میز پر رکھ کر ان کے پاس کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی. وہ ان کی بات سے دل میں واقف ضرور تھی,
لیمن کلر کی کاٹن کے سوٹ کے ساتھ سر پر دوپٹہ جمائے ساملی مگر پرکشش رنگت کے ساتھ وہ گھریلو حلیے میں تھی۔ سلویٰ تمہیں ارسلان کیسے لگتا ہے؟ انہوں نے سوال کے ساتھ ساتھ اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ ٹھیک لگتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ انجان بنتے اسے تمگر کر بے رحم انداز یاد کرتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھیک نہیں، خطرناک حد تک خوفناک لگتا تھا، جو پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور ارسلان کی شادی ہو جائے۔ دیکھو تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے اور کبھی نہ کبھی تو تمہیں شادی کرنی ہے، تو ارسلان وہ خوش نصیب کیوں نہیں بن سکتا؟ جانتی ہوں میرا بیٹا تھوڑا پریکٹیکل اور دنیاوی چیزوں کو اہمیت دینے والا انسان ہے، اسے ایسا حالات نے بنا دیے۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس نے کم عمری سے ہی بزنس اور پڑھائی میں خود کو ایسا مگن کر لیا کہ کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں بچا۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، اس کے دل پر بس خول چڑھا ہوا ہے جسے صرف نرمی دکھا کر ہی توڑا جا سکتا ہے۔ میری رائے سے اتفاق کرتی ہو؟ دیکھو میں صرف اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، میں تمہاری رضا کو ہی اول جانوں گی، تم بغیر جھجکے مجھے بتا سکتی ہو سب کچھ۔ آفرین بیگم نے اس کے میز پر دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سلویٰ نے اپنے سوکھتے لبوں پر زبان پھیری۔ ارسلان کی باتیں یاد آنے لگی تو اسے ناچار بولنے کے لیے لب کھولنے پڑے۔ آنٹی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، مجھے آپ کو منع کرتے اچھا نہیں لگ رہا پر مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ تو تمہیں پڑھائی سے کوئی نہیں روک رہا؟ ارسلان نے خود بھی MBA کیا ہوا ہے، اسے ایک پڑھی لکھی بیوی ہی تو چاہیے۔ تم اس سب کی فکر نہیں کرو، اب تو کوئی جواز ہی نہیں بچا انکار کا۔ وہ اتنی جلدی ٹلنے والی نہیں تھی۔ آنٹی میں اس قابل نہیں ہوں، شاید آپ نے مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہی بہت ہے۔ آپ کو ارسلان سر کے لیے بہت اچھے گھرانوں کی لڑکیاں مل جائیں گی، یقین کریں ان کے مطابق ان کے ساتھ جو لڑکی جچے ویسی ہی لڑکی ڈھونڈیں آپ۔ سلویٰ تمہیں اپنا آپ کمتر لگتا ہے؟ تم اتنا پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ میں کس بات پر شکر کروں؟ میرے والدین چھین گئے، مجھے آپ کے پاس رہنا پڑا، میں صرف ایک بوجھ ہوں اور کچھ نہیں۔ میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں آتا ہے، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو، کفران نعمت نہ کرو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ سلویٰ تم زندہ ہو، سانس لے رہی ہو اور صاحب ایمان ہو، یہی تو سب سے بڑی وجہ ہے شکر کی۔ شکر کرنے سے ہمیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہیں اس رب نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا سلویٰ، تمہارا رزق یہاں لکھا تھا جو تمہیں مل رہا ہے۔ شکر کرنے سے تو مزید عطا ہوتا ہے۔ لوگ ایک روٹی کھا کر بھی شکر کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے شکر نہیں کیا اور کل ہی بھی میسر نہ ہوا پھر وہ شکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اور عطا ہو۔ تم شکر کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں یاسر جس انسان سے بچا لیا، ورنہ کیا کر لیتی تم بوجھ خود کو سمجھو گی تو بوجھ ہی محسوس ہوگا۔ تم نے صبر کر لیا، پر صبر کے ساتھ شکر بھی ضروری ہے، یعنی جو حالات ہیں اس پر تم راضی ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ تقدیریں بدلنے پر قادر ہے سلویٰ، قرآن میں ہر حال میں شکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تم اپنے سے نیچے ان لوگوں کو دیکھو گی جو راتوں کو سڑک پر سوتے ہیں تو خود بخود شکر کا کلمہ ادا ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتی جا رہی تھی اور سلویٰ دم سادھے سر جھکائے سننے لگی۔ اس کا روم روم اس پل سماعت بنا انہیں سن رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی تو کرتی آئی تھی، صبر۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ آزمائش ہے، پر وہ موجودہ حال میں شکر کرنا بھول گئی۔ اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ سلویٰ نے زیر لب اس آیت کو دہرایا۔ وہ بھی انہی ناشکروں میں سے ہو گئی جس کا ذکر اس آیت میں تھا۔ سخت عذاب تھا ناشکروں کے لیے۔ ناشکرے لوگ جنہوں نے شکر نہیں کیا، یہاں پر تو کسی چھوٹی بڑی نعمت یا اچھے برے حال کا ذکر ہی نہیں تھا، یہاں تو بس شکر تھا، ہر حال میں، چاہے وہ بد سے بدتر اور بہتر سے بہترین ہی کیوں نہ ہو۔ جنہیں کم دیا گیا یا زیادہ، شکر سب کو ہی کرنا چاہیے۔ آنٹی میں کتنی ناشکری ہوں، مزید بولا ہی نہیں گیا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ پہلے شکر ادا کرتی تھی، لیکن اب ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھ جاتی۔ کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر تشکر بھی ظاہر کرنا ہے، جو ہے اسے بھی قبول کرنا ہے، تبھی تو وہ مزید دے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ ہاں اس کا بندہ اس کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا شمار ناممکن تھا، زمین سے لے کر آسمان تک اس کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ وہ ناقدروں میں سے ہو گئی تھی، کفران نعمت کرنے والوں میں سے، جنہوں نے ناشکری کی، جنہوں نے نعمتوں کو گننا چھوڑ دیا، اور اگر وہ نعمتوں کا شمار کرتے تو وہ کر ہی نہیں پاتے۔
تمہیں شکر کرنے کی ایک اور وجہ مل گئی، تمہیں اب اپنی غلطی کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور اب جب تمہیں پتہ چلا تو تمہیں سدھارنے کا موقع مل گیا۔ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لوگ مرنے کے بعد بس ایک موقع مانگتے ہیں دنیا میں واپس آ کر اپنے اعمال سنوارنے کا، پر انہیں نہیں دیا جاتا۔ تمہیں آگاہی ملی تو اسے سمجھو، اپنی غلطی سدھارو سلوہ، اپنی غلطی کا تسلیم کر لینا ہی بہت ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ سلوہ کی آنکھوں سے گرتے بے مول ہوتے گئے، ان کے لفظ موتی جیسے تھے، وہ سن رہی تھی خاموشی اور توجہ سے۔ ایک سحر تھا جس نے اسے جکڑ لیا، دل ہر بار تشکر سے بوجھل ہوا تھا۔ آفرین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں جیسے اسے تسلی دی، ورنہ آنکھوں سے مسکرائی۔ اب رو نہیں، مجھے انکار کی کوئی معقول وجہ بتاؤ، یا صرف یہ تمہارے دل کی بات ہے؟ وہ مدعے کی طرف آئی۔ سلوہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے، دل پر جمی ہوئی گرد صاف ہونے لگی۔ وہ نظریں جھکا گئی، ان کے سامنے انکار کرنا مزید مشکل ہو چکا تھا۔ وہ لب کو چلنے لگی، آنکھیں ہنوز زمین پر جمی رہیں۔ میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جو بہانہ بن پڑا تھا وہ اس نے کوشش کر لی، تھک ہار کر مردہ سی آواز نکلی۔ اپنی محسنہ کو انکار کرنا مشکل تھا، مگر وہ ابھی یہ نہ کرتی تو ارسلان کا رد عمل اسے سہنا پڑتا۔ اس میں سر جھکا کر کہنے والی کیا بات ہے سلوہ؟ تم پر میں نے دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ ماں کی طرح صرف ایک رشتے کے لیے رائے جاننا چاہیے۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں گھر میں اس مقصد سے لے کر آئی ہوں۔ میں نے تمہیں بیٹی بولا ہی نہیں ہے، مان بھی ہے، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ تمہارا دل راضی نہیں ہے اس رشتے کے لیے تو کہہ سکتی ہو، یا تمہارے کچھ اور تحفظات ہیں؟ میرا دل اس رشتے کے لیے راضی نہیں آنٹی، مجھے کچھ وقت دیں۔ اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، ہاتھوں کو باہم آپس میں ملایا۔ اس کا دل کبھی ارسلان کے حق میں نہیں ہوتا، بھلا جو شخص اسے کمتر سمجھتا تھا اسے ہمسفر کیسے بناتا؟ وہ یہ بات کہہ کر ماں اور بیٹے کے درمیان بدمزگی نہیں چاہتی تھی، جتنے دن وہ یہاں رہتی امن سے رہنا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم جتنا وقت چاہے لے سکتی ہو، یا انکار کرنا چاہو تب بھی تمہارا حق ہے۔ آفرین بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید اسے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہ گئی۔ سلوہ ان کے لیے فروٹ نکال کر کاٹ کر انہیں دینے میں لگی۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، پر ذہن الجھا ہوا ہی رہا۔ ارسلان کو پرزور انکار اور سلوہ کا اس طرح بات کو گھما دینا وہ سمجھ رہی تھی، پر خاموش رہی۔ جب اپنا بیٹا ہی راضی نہیں تھا تو پھر سلوہ کو کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ